جن کی گئی، انہوں نے نظم کے شاعر سے گفتگو بھی سنی اور نظمیں بھی سنی اور بڑی محبت سے سنی، بڑے غور سے سنی، اور اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو شاید وہ اور بھی بہت زیادہ سنتے۔ تو اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے جس میں آج ہم ڈاکٹر ابرار احمد صاحب سے مکالمہ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا تصور عموماً نظم کے شاعر کے طور پر کیا جاتا ہے، لیکن ان کا غزل کا مجموعہ جب شائع ہوا تو غزل سمجھنے والے ہمارے جو ناقدین اور قارئین ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ جتنی اچھی نظم کہتے ہیں اتنی اچھی غزل بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور ان سے اس حوالے سے بھی کئی دفعہ گفتگو رہی ہے، تو میں پہلا سوال تو کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو شاعری کا نظم کا مجموعہ شائع ہوا تھا 1997 میں شائع ہوا، آخری دن سے پہلے کے نام سے، اور ان کی غزل کا مجموعہ مہلت کے برابر، غفلت کے برابر، یہ دو مجموعے ان کے شائع ہوئے ہیں، اور اتنی ہی شاعری ان کے پاس ابھی موجود ہے جو شائع ہونے کے انتظار میں ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے پہلا سوال تو یہی کروں گا کہ وہ سائنس کے طالب علم تھے، میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، شاعری کی طرف کیسے آئے؟ جی شکریہ جناب، یہ بڑا اکثر اوقات پوچھے جانے والا سوال ہے۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر میں بعد میں بناؤں تو کوئی وہ جیسے نرودا نے کہا ہے نا کہ کسی شاعری جو ہے کسی انجان گلی کا بلاوا ہے، تو وہ انجان گلی سے بلاوا مجھے پہلے ہی آ گیا تھا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ڈاکٹر ہونے کا یا نہ ہونے کا کوئی تعلق تھا، بلکہ اس پروفیشن میں مجھے فائدہ یہ ہوا بعد میں جب میں سوچتا ہوں کہ شاعری میں سوشل انٹریکشن بہت ضروری ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کا انٹریکشن جو ہے وہ سفرنگ انسانوں سے، اپنے جیسوں سے ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس سے مجھے بہت فائدہ دیا ہے، سائنس کی تعلیم نے بھی اور میڈیکل پروفیشن میں بھی۔ لیکن شاید میں پہلے بھی تھا، یقیناً پہلے تھے تو جاری رہا وہ کام۔ ڈاکٹر صاحب کی شاعری میں ابھی آپ نے ان کی نظمیں بھی سنی ہیں، اپنے گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرنا یہ بڑی طاقت سے آیا ہے۔ وہ گلیاں، وہ لوگ جو ہماری زندگیوں سے نکل گئے، وہ ثقافت، وہ انسانی محبت، انسانی اقدار جو ہماری زندگی میں نہیں رہی، وہ آپ کی نظم میں خاص طور پر، غزل میں بھی آتے ہیں لیکن نظم میں بہت طاقت سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بات یہ کہ ایک ہی جنریشن جو ہے، کوئی بھی ایک جنریشن وہ ایک جیسے حالات سے گزرتی ہے، اور اپنے اپنے انداز میں وہ شعر بھی کہتی ہے، نظم بھی کہتی ہے، تو ظاہر ہے ان میں وہ ایک جیسے مماثل نہیں ہوتے، ان کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے، یا ہونا چاہیے کم از کم۔ یا کوئی جیسے نیتشے نے کہا تھا کہ ہر بندے کا ایک روحانی یا ذہنی رخ ہوتا ہے، اگر وہ کوئی چیز اس کی روحانی جدوجہد میں مدد نہ دے تو اس کو دکھائی نہیں دیتی۔ تو میری سوئی جو اڑی وہ ڈسپلیسمنٹ میں اڑی، کہ چھوٹے قصبے میں تھا میں، چنیوٹ جیسے قصبے میں، میٹرک کیا، نمبر زیادہ لے بیٹھا، 15 سال کی عمر تھی، ماں باپ نے کہا جاؤ گورنمنٹ کا لاہور میں جاؤ پڑھو، اس کے بعد واپس نہیں گیا۔ پھر آپ اپنی نسل، ہماری جو نسل ہے اس کے اکثر لوگوں کو دیکھ لیں کہ پھر بیرون ملک ہجرت کا زمانہ آ گیا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہوش سنبھالنے کے دوران پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ لیا، پھر ہم نے لالٹین سے کمپیوٹر ٹیکنالوجی تک کا سارا فنامنا اپنے اوپر جھیلا، جس سے اقدار بھی ٹوٹی، جس سے ہر چیز تبدیل ہوتی چلی گئی۔ جیسے آج مشاعرے کے انسٹیٹیوشن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے ختم ہوا ہے، تو اس کی ڈسپلیسمنٹ جو ہے
وہ میرے خیال سے میرا مسئلہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے. تو ایک تو یہ چیز تھی مجھے میرے ذہن میں. دوسرا وجودی حوالے سے کچھ سلسلے تھے میرے اندر جس میں نوسٹیلجیا بھی تھا. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے میں کہہ سکتا ہوں. یہ جو نسل کہا جاتا ہے 60 کی دہائی کے بعد جس نے اپنا اظہار کیا، اس نے اس زندگی کو دیکھا جو پرانی زندگی تھی یا پرانی تہذیب سے جس کا تعلق تھا، اور خاص طور پہ 21ویں صدی میں جس تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں اس نے زندگی کو کچھ کا کچھ کر دیا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو زندگی آپ کو ناپسند ہے اس سے نکل کے آپ کہیں اپنے ماضی میں پناہ لیتے ہوں؟ یہ بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے آدمی اپنے جو اوریجن ہے، جو اس کا اپنا سچ ہوتا ہے، اس سے تو وہ محبت کرتا ہی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ماضی کے شعور کے بغیر آپ مستقبل کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا اس بات کو. انتظار صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں تم نوسٹیلجیا کے شاعر ہو، تو کیا میں کہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہ کہا کرو کہ میری شاعری میں سے اس کا جواب ڈھونڈو، مجھ سے نہ پوچھو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوسٹیلجیا نہیں، میں یہ بات کر دوں کہ جن اقدار کی گمشدگی کا اور جس طرز زندگی کی گمشدگی کا ہم رونا روتے ہیں، وہ کوئی ایسی بھی چیز نہیں ہے جو میری پرسنل ہو. وہ اس سماج کے لیے وہ ایک انتہائی بہترین زندگی اب بھی قرار دی جا سکتی ہے اور اس کی پریولنس پاسبل ہے، بھلے وہ الٹرڈ شکل میں ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے شعور کے، کیونکہ ماضی واحد معلوم زمانہ ہے، آپ کو صرف ماضی کا پتہ ہوتا ہے، تو اس کی روشنی میں روایت ماضی ہے. آپ غزل کہتے ہیں یا آج کی غزل کی روایت کے حوالے سے غزل کو پرکھتے ہیں تو روایت تو ماضی ہے. اس طرح انسانی زندگی کا ماضی جو ہے وہ بھی اس کو گائیڈ کرتا ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہوتا ہے یہ. ابھی آپ نے وجودیت کا ذکر کیا تو بہت گہرے اثرات نظر آتے ہیں آپ کی شاعری پر، وجودیت کے بھی، وہ آپ کی نظم پر بھی اور غزل پر بھی. تو اس کے ساتھ کوئی آپ کا وجودی تعلق تھا یا یہ کوئی علمی اور شعوری تعلق تھا؟ نہیں، علمی اور شعوری تعلق تو شاعری میں اس طرح سے فطری طور پر نہیں آیا کرتا. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ میں MBBS کے 2nd ایئر میں تھا جب میتھ آف سیسیفس جو کامیوں کی کتاب ہے وہ پڑھی میں نے. تو اس میں پہلے صفحے پہ یہ ایک جملہ پڑھا جس کے بعد میں کوئی تقریباً 15 راتیں نہ سو سکا صحیح طرح نہ کچھ. وہ تھا کہ the only true philosophical question is suicide. یعنی میرے نزدیک جو میرے اندر سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ زندگی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے آگے سوالیہ نشان کس چیز کے بارے میں کھڑا کر سکتا ہوں. تو وہ سوئسائڈ کہا گیا. اور جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ کامیو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارا اپنے وجود میں آنے پر تو کوئی اختیار نہیں. اگر کوئی اختیار ہے تو یہی ہے نا کہ ہم سوئسائڈ کر لیں. لیکن اس کا نتیجہ جو نکلے گا کہ یعنی ہم موت کے وادی میں چلے جائیں گے، تو ایک ایبسرڈ ایکٹیویٹی سے زیادہ ایبسرڈ ایکٹیویٹی میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ زندہ رہا جائے اور پھر اپنے حساب کتاب سے زندہ رہا جائے. تو اس معاملے میں کافی پڑھتا رہا ساری زندگی، آپ جانتے ہیں. تو وہ اس لیے شاید یہ میرا مسئلہ رہا ہے ہمیشہ. اچھا، آپ سائنس کے اور میڈیکل سائنس کے طالب علم بھی رہے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، تو اس علم نے آپ کی شاعری میں کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ دیکھیں، ڈاکٹری میں نا انسان کے وجود کے بارے میں ڈسلیوژن ہو جاتا ہے. انسان اپنا آپ حقیر رکھنے لگتا ہے. مثلا میں نے اپنے کیریئر کے آغاز میں ہی تقریباً 200 پوسٹ مارٹم کیے. تو مجھے ایسے لگا جیسے بکرا کٹا پڑا ہے یا میں بکرے کو کاٹ رہا ہوں. تو میرے ذہن پہ اس کا اتنا شدید اثر ہوا کہ آپ کو پتہ ہے ایک نظم میری وچ مرزا یار پھرے، وہ میرے خیال دوستوں کو شاید یقین نہ آئے، وہ میں نے پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے چھوڑا پوسٹ مارٹم اور چاک سے میں نے دیوار پہ وہ نظم لکھی. اس قدر شدید وہ. پھر آپ کو پتہ ہے علی افتخار جعفری ہمارا دوست مشترکہ جو فوت ہو گیا، اس کو میری ایک نظم بہت پسند تھی، ٹرمینلی ایل.
جو مریض ڈاکٹروں کے نزدیک نہیں بچ سکتے وہ ڈاکٹرز کو پتہ ہوتا ہے، وہ بتاتے نہیں ہیں، صرف یہ کرتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایزیلی ان کی ڈیتھ ہو سکے. اس میں نے ایک نظم لکھی، وہ بھی اسی مطلب پروفیشن کی دین ہے، اور اس کا اتنا ہی تعلق ہے کہ جیسے انسان کے ایکسپیرینسز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے زندگی میں. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اب بھی کچھ نہ کچھ نوجوان شاعر موجود ہوں گے یہاں. عموماً ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شاعر کو جینون ہونا چاہیے، اور جینون ہونے کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اسے پڑھنا لکھنا نہیں چاہیے. آپ نے تو بہت پڑھا لکھا ہے، پڑھنا لکھنا نہیں چاہیے. یہ جینون ہونے کا تصور ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ شاعر کو پڑھنا لکھنا نہیں چاہیے، علم سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے خود کو. لیکن آپ نے تو بہت پڑھا ہے، تو انہیں بتائیں آپ کہ آپ نے کیا کیا پڑھا ہے اور جس کی وجہ سے آپ ایسی اچھی نظمیں کہتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا میں بہت پڑھا لکھا ہوں، لیکن انسانی تجربے کا اگر ایک انسان، پہلے انسان نے اس زندگی کائنات میں آ کر اگر آگ سے ہاتھ جلا کے دوسرے انسان کو بتایا کہ یہاں آگ ہے ہاتھ نہ لگانا، تو اب یہ لگاتے رہے تو ہاتھ ہی جلائیں گے نا. تو بات یہ کہ ہمارے پاس پوری اردو شاعری کی روایت ہے، شاعری طرز زندگی ہے، اس سے کم کا تقاضا شاعری نہیں کرتی. شعر و ادب دونوں. میں نہیں سمجھتا کہ میں نے اپنی زندگی میں سوائے روزی روٹی پوری کرنے کے علاوہ اگر کوئی زندگی میں کام کیا ہے تو شعر و ادب کے علاوہ کچھ کیا ہو. تو یہ جو کمٹمنٹ ہے اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں بھی آ گئی ہیں. مثلاً چکا چوند، ایک امیجیٹ اپریزل، فیس بک پہ ایک آپ شیئر پوسٹ کرتے ہیں، آپ کو اچانک شیئر آیا، آپ نے پوسٹ کر دیا، لائک کرنے شروع ہو گئے، زیادہ لائکس آ گئی، آپ نے غلط ریڈ ماری، تو وہ جو حقیقی تجربہ ہے زندگی کا وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. شہروں کے پھیلاؤ سے آپ ٹی ہاؤس کا حال دیکھ لیں، آپ ادبی حلقوں کا، آپ کی میری ملاقاتوں کا دورانیہ دیکھ لیں. کام تقریباً ہفتے میں 4 دفعہ ملتے تھے، اب سال میں 1 دفعہ نہیں مل پاتے. تو فاسٹ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیکن نئے لکھنے والوں کو میں تو کم از کم یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک مطلب ایک اوور کی گیم نہیں ہے. یو ہیو ٹو پلے ہول لائف لائک لانگ اننگس، اور اس میں آپ کو سارے اسکل سیکھنے چاہیے، اور پھر اس کے ذریعے آپ کو اپنا راستہ بنانا چاہیے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جسے انفرادی خوشبو کہتے ہیں، اگر آپ پورے کرافٹ کے ساتھ بھی لکھ رہے ہیں، صلاحیت کے ساتھ بھی لکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو ایسا رنگ سٹرائک نہیں کرتے جو آپ کا اپنا رنگ ہے، تو آپ پیڑھی کا حصہ ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے.